أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام من أصبح على الدنيا حزينا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو ربه ومن أتى غنيا فتواضع له لغنائه ذهب ثلث دين. ناظرین محترم، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دنیا پرستوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، جو دنیا کے لیے اندوہناک ہو اور قضاء و قدر الہی سے ناراض ہو، اور جو کسی دولت مند کے پاس پہنچ کر اگر اس کی دولت مندی کی وجہ سے اگر اس نے اس کے ساتھ جھک کر اگر اسے سلام کیا یا اس کے سامنے اگر وہ جھکے، کس بات پر؟ اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، تو اس کا 2/3 دین جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ اور جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو گئے تو اس کے دل میں دنیا کی یہ 3 چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایسا غم کہ جو اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دنیا ہاتھ نہ لگے تب بھی غمگین، اور اگر مال دنیا اگر اس کے ہاتھ لگ جائے تو اس میں بھی مزید اضافہ کرنے اور اس کی حفاظت کے لیے غمگین رہتا ہے۔ دوسری چیز ایسی لالچ جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا زیادہ مال کیوں نہ ہو، اس کے پاس جتنا زیادہ مال ہو تب بھی جو ہے پھر بھی اس کے لالچ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ایسی امید جو بر نہیں آتی۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کی صورت میں اس مطلب کو یوں فرمایا ہے کہ حب دنیا است رأس ہر خطا از خطا کے می شود ایمان عطا۔ اس کا مفہوم وہی حب الدنیا رأس کل خطیئہ ہے کہ تمام خطا اور تمام لغزشوں اور تمام برائیوں کی جڑ جو ہے وہ کیا ہے؟ محبت دنیا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ مشہور ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن ایک گاؤں سے آپ لوگوں کا اپنے حواریین کے ساتھ گزر ہوا کہ جس میں سارے لوگ مر چکے تھے، جس میں چلن پلن ہر چیز جو ہے اس میں مر چکے تھے۔ فرمایا ضرور یہ لوگ کسی غضب الہی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے، اگر یہ لوگ الگ الگ مر چکے ہوتے تو ضرور دفن کیے جاتے۔ تو حواریوں نے کہا یا روح اللہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ان کو دوبارہ زندہ کرے اور ہمیں یہ لوگ خبر دیں کہ ان کے اعمال کیسے تھے تاکہ ہم ان کاموں سے اجتناب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس وقت اپنے پروردگار کے بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا تو قضا میں سے بھی تو یعنی ہر ایک کے قضا قدر سے تو واقف ہے، اے میرے اللہ تو فضا میں سے آواز۔ تو اس وقت جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگارا اس کا ماجرا کیا ہے، تو فضا میں سے یہ آواز آئی کہ آپ ان کو آواز دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جب آواز دی اور فرمایا اے اہل قریہ، تو ان میں سے ایک نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ، اور اس کی نشانی تو آپ نے فرمایا افسوس ہو تم پر، تمہارے اعمال کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم طاغوت کی عبادت کیا کرتے تھے، ظالم اور جابر لوگوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، مختصر خوف کے ساتھ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی تھی، غفلت میں طولانی امیدیں ہم رکھتے تھے اور لہو و لعب میں ہم مصروف ہوتے تھے۔ آپ نے سوال کیا دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کیسی تھی؟ اس وقت انہوں نے کہا جس طرح بچے کو اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی دنیا کی محبت تھی۔ جب بھی دنیا ہماری طرف کوئی رخ کر دے تو ہم خوش ہوتے، اور جب ہم سے اپنا رخ موڑ دیتی تھی تو ہم جو ہے نا بہت ہی محزون ہوتے۔ آپ نے فرمایا طاغوت کے لیے تمہاری عبادت کیسی تھی، کس طرح عبادت کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان گناہگاروں کے اطاعت گزار بندے تھے، جو وہ کہتے تھے ان پر ہم عمل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہاری عاقبت کیسی ہے، کس حالت میں ہو؟ اس وقت انہوں نے کہا ایک رات آرام کے ساتھ گزار لیتے ہیں اور صبح کو ہاویہ یعنی جہنم میں ہمیں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاویہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سجین ہے یعنی قید خانہ ہے۔ اور فرمایا سجین سے کیا مراد ہے؟ کہا آگ کے پتھر جو ہم پر قیامت تک
جلتا رہے گا۔ اور فرمایا تم نے کیا کہا اور تمہیں کیا کہا گیا؟ میں نے کہا میں دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیے جائے ہمیں تاکہ ہم زہد اور تقوی اختیار کریں۔ تو ہم سے کہا گیا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تم پر افسوس ہو، کیوں تیرے علاوہ کوئی اور بات نہیں کرتے یا کسی اور کو اجازت نہیں ملی؟ تو اس نے کہا یا روح اللہ، آگ کے لگاموں کے ساتھ ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں اور فرشتوں کے ہاتھوں اسیر ہے، اور میں بھی انہی میں سے تھا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو میں جہنم کے کنارے بالوں کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، اور مجھے معلوم نہیں کہ میں اس میں لپیٹا جاؤں گا۔ بس یہ دنیا جو ہے وہ فنا پذیر ہے، رنج آور ہے، نابود ہونے والی ہے اور عبرت آموز گر ہے۔ یہاں تک کہ بعض دانشمندوں نے رنج و علم کو دنیاوی زندگی کا لازمہ قرار دیتے ہوئے اور کوئی خوشی میسر نہیں، اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا دنیاوی خوشیوں سے بچو، کیونکہ دنیا کی معمولی چیز کے ہاتھوں آنے سے خوش ہوتے ہو، اتنا خوش نہ ہونا، کیونکہ یہ جو تمہیں ملی ہے بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ اگر بمیرد عدو جای شادمانی نیست کہ زندگانی ما نیز جاودانی نیست۔ اگر آپ اور ہم سوچیں کہ ہمارا دشمن مر گیا ہے بس ہمیں خوشی ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر دشمن مر بھی جائے تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آج اگر وہ مرا ہے تو کل جو ہے نا ہم نے بھی مرنا ہے، اور ہماری زندگی جو ہے نا وہ کوئی جاودانی یا ہمیشگی زندگی نہیں ہے۔ کار عالم عبرت است و حسرت است، حیرت اندر حیرت است۔ دیکھیں نا، کار عالم عبرت ہے، اس پوری دنیا کا جو کام ہے وہ عبرت آموز ہے، حسرت آموز ہے اور حیرت آموز ہے۔ اس میں حیرت ہی حیرت ہے اور اس میں حسرت ہی حسرت ہے۔